اشتعال دلانے والوں سے رہیں محتاط، برادران وطن کے ساتھ قیام امن کو بنائیں یقینی، مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت مختلف ملی تنظیموں کی مسلمانوں سے اپیل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین جمیعت العلماء ہند اور دیگر 14 اداروں کے دستخط شدہ ایک کھلے خط میں کہا گیا کہ تمام مسلمان عیدگاہ جاتے ہوئے اور گھر واپسی کے وقت بھی پرامن رہیں اور کسی ایسے شخص کا شکار نہ ہو جو اشتعال دلانے کی کوشش کرے۔ خط میں مسلمانوں سے عید الفطر کو اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مشترکہ طور پر منانے کی اور امن و خوشگوار تعلقات کو قائم کرنے کی گئی اپیل۔ فوٹوگرافی سے عبادت میں خلل، زائرین عمرہ تصویر کشی سے کریں گریز، وزارت حج کا بیان، کہا صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیوگرافی سے کریں گریز، یکسو ہو کر کی جائے عبادت، حد سے زیادہ فوٹوگرافی عبادت کے ماحول کو کر رہی ہے متاثر۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی زیارت ایک ہفتے تک معطل، فرزندان توحید کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے بعد حکام کا فیصلہ، 28 اپریل تا 3 مئی معتمرین کو روضہ اقدس کی زیارت کی نہیں ہے اجازت، حکام نے کہا احتیاطی تدابیر اور عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے فیصلہ۔ تلنگانہ کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹرانسپورٹ میں 677 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، 2 مئی سے 20 مئی تک اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں کی جائیں گی قبول۔ مزید تفصیلات کے لیے www.tslprb.in پر کریں رابطہ۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے اثاثے جات کی جملہ قدر 1000 کروڑ روپے، وزیر اعلیٰ KCR کا انکشاف، کہا پارٹی کے 451 کروڑ روپے فکس ڈپازٹ میں ہیں، الیکٹرول بانڈز کے ذریعے اس نے 861 کروڑ روپے جمع کیے ہیں، TRS کو اس کے فکس ڈپازٹ پر ہر ماہ 3.84 کروڑ روپے سود حاصل ہو رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں سود کی رقم 24.70 کروڑ روپے ہے۔ پارٹی کے اثاثے جات میں حیدرآباد میں اضلاع میں پارٹی آفس بلڈنگز اور دہلی میں تعمیر کیے جانے والے آفس بلڈنگ ہیں شامل، یہ کہتے ہوئے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ مجوزہ متبادل سیاسی طاقت کے لیے وہ وسائل کو کیسے پیدا کریں گے۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ TRS کے 60 لاکھ ممبرز ہیں، اگر ہر ممبر اوسطاً 1000 روپے کا تعاون کرے تو TRS کے پاس 600 کروڑ روپے ہو سکتے ہیں اکٹھا۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خوشگوار ماحول کی فراہمی، گچی باؤلی میں تھرمو فیچرز انڈیا انجینئرنگ سینٹر کے افتتاح، KTR کا خطاب، تلنگانہ اور گوگل کے ایک دوسرے کے ساتھ ثمر آور تعلقات، یادداشت مفاہمت کے بعد وزیر IT کا اظہار خیال، گوگل حیدرآباد کے ساتھ اس کے تعلقات کو گچی باؤلی میں نئے 73 ایکڑ کے کیمپس کے ذریعے مزید کر رہا ہے گہرا، نئے کیمپس کی نئی عمارت کا ڈیزائن جاری جس میں 3 ملین اسکوائر فٹ علاقے کا کیا جائے گا احاطہ، KTR کی وضاحت، حکومت تلنگانہ گوگل کے ساتھ سرکاری اسکولز کو ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے بااختیار بنانے اور شعبہ تعلیم کے لیے کر رہی ہے اشتراک تاکہ اسکولز میں ڈیجیٹل تعلیم کی جا سکے فراہم۔ پلینری سیشن میں 12% مسلم تحفظات کا مسئلہ نظر انداز، حکمران جماعت TRS کے اقلیتی قائدین کے لیے لمحہ فکر۔ پلینری سیشن میں جہاں قومی اور عالمی سطح کے مسائل کو زیر بحث لایا گیا، وہیں مسلمانوں اور گریجنوں کو تعلیم و روزگار میں 12% تحفظات کے مسئلے کو اکثر کر دیا گیا نظر انداز، جبکہ TRS کے انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا کیا گیا تھا وعدہ، تاہم KCR کا 12% تحفظات کا وعدہ آج تک نہیں ہو سکا وفا۔ اب جبکہ پلینری سیشن میں بھی اس اہم مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو آئندہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ TRS مسلمانوں کے تعلیم اور روزگار کے مسئلے پر ہے سنجیدہ۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں فرزندان توحید کی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کا روح پرور منظر، پولیس کا وسیع بندوبست، الوداع رمضان کے موقع پر پرنم آنکھوں سے شمع محمدی کے پروانوں کا اظہار غم، جلسہ یوم القرآن کا انعقاد، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا امت محمدی سے خطاب، آپس میں اتحاد کو قائم کرنے کی اپیل، موجودہ حالات پر صبر و استقامت کی امت محمدی سے کی تلقین۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی گجرات کی عائشہ کے شوہر عارف کو گجرات کی سیشن کورٹ نے 10 سال قید کی سنائی سزا۔ تقریباً 1 سال قبل سابرمتی ندی میں چھلانگ لگانے سے قبل 23 سالہ خاتون عائشہ کی خودکشی کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر کھڑا کیا تھا ہنگامہ۔ پولیس کی تفتیش میں اس کیس میں ہراساں کرنے کے مختلف زاویوں کا ہوا انکشاف۔
جس میں جہیز، ذہنی استحصال اور بہت کچھ ہے شامل۔ گجرات کی احمد آباد سیشن کورٹ نے خودکشی کیس میں ملزم عارف نامی شوہر کو 10 سال قید کی سنائی سزا۔ عائشہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عارف کو گزشتہ سال راجستھان کے پالی سے کیا گیا تھا گرفتار۔ اور اب ایک خصوصی رپورٹ۔ پرانے شہر کے فاروق نگر میں مستحق اور خوددار و محنتی غریب لوگوں میں بعد از تحقیق و سروے کے صفا بیت المال کی جانب سے 150 خاندانوں میں راشن کی تقسیم۔ اس کے علاوہ ابو ایمل کی ٹیم کی جانب سے رقمی امداد۔ مستحق و ضرورت مندوں کی نشاندہی کرتے ہوئے امداد پہنچانے کی ضرورت۔ یومیہ بمشکل 50 روپے کمانے والے فاروق نگر کی عوام کی آنکھوں کو تر کر دینے والی روداد۔ صاحب ثروت و اہل خیر حضرات کی اس جانب توجہ دینے کی اپیل۔